کیا تم جانتے ہو تہجد میں قیام کرنے والے بڑا مقام پاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑی خاص ہو جاتی ہے۔ خود سوچو کہ نیند چھوڑ کر جو اللہ کی در پر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں توڑی نہ ہوتا ہے، رب سے محبت کی بدولت جاتی ہے، وہ کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے جو تہجد کے وقت محسوس ہو، پھر بار بار اسی سکون بھری لذت کو پانے اور آخری شب جاگ جاتی ہے، سجدے میں سر جھکا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے بندہ ہوتا ہے، ایسی پوری دنیا سے کٹ کر اپنی ساری حاجات منوا جاتے ہیں۔ رشک آتا ہے ان پر جنہیں اللہ اپنے لیے چن لے، یہی دعا تہجد ادا کرنے والے گڑ گڑا کر مانگتی ہے، فرش پر سر رکھ کے ان کی سسکیاں عرش تک گونجتی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت تو وہ پہلے آسمان پر ہی پا لیتے ہیں۔ مانا کہ بہت دکھ سہتے ہو تم، کیا اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو تم؟ مانا کہ راتیں بہت بے چین ہے، کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تم؟ مانا کہ زندگی جینا بہت مشکل ہے، کیا اس کا بتائے طریقے پر چلتے ہو تم؟ مانا کہ الجھنیں سلجھتے نہیں، کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تم؟ مانا کہ دل بالکل خالی سا ہے، کیا یاد الہی سے دل کو منور کرتے ہو تم؟ مانا کہ کوشش کرتے ہو تم، کیا اللہ کے سپرد معاملات کرتے ہو تم؟ مانا کہ حاصل کی دوڑ لگی ہے تمہیں، کیا حاصل پر شکر ادا کرتے ہو تم؟ مانا کہ شکوے ہے ہزاروں تمہیں، کیا اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بات کرتے ہو تم؟ پتہ ہے کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے، کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہے، کچھ راستے عین درمیان میں رک دی جاتی ہے، چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہے، ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تم ہی اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہارے آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ مشکلات کے آنے پر اپنا دل چھوٹا مت کرو، اللہ بہت بڑا ہے، تم بس حوصلہ رکھو۔ جب سارے دروازے بند ہو جائے تب بھی ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہاں جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہاں فریادیں واپس نہیں لوٹائی جاتی، وہاں آنسو رائیگاں نہیں جاتی، چاہے وہ ندامت کے آنسو ہو یا محبت کی، وہاں تمہارے زبان چاہے تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن تمہارا پکار اس ذات تک پہنچ جاتی ہے جو مالک دو جہاں ہے، جو محبت ہے، جو کامل ایمان ہے۔ جانتے ہو دعائیں تمہاری کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی ہے، دونوں جہاں کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے نظر نہ آئے تمہیں جیسا تم سوچتے ہو، مگر تمہاری گمان سے بھی باہر منزل عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کو حد سے زیادہ پسند ہے تمہارا اس سے مانگنا، تم ہی اندیکھ کے شر سے بچا کر بے شمار خیروں سے نوازتی ہے۔ تہجد کے بدولت ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کسی کو بھی اپنے غموں بری داستان سنانے کی ضرورت ہے کیا؟ آپ بھی اس بات پر ایگری رہے، جب میرے پاس اللہ ہے، جب مجھے سننے والا اللہ ہے، جب مجھے سمجھنے والا اللہ ہے، جب میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی مجھے کافی ہے، اور اللہ ہی مجھے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ بس اتنی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو، ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔
ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری آزمائش تب تک ہے جہاں تک تم صبر کر سکو۔ جہاں تمہارا ضبط کھونے لگے وہی اللہ کی مدد ایسے راستوں سے تم تک پہنچ جائے گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ دعائیں طاقت رکھتی ہے اندھیروں کو دور کرنے کی، زندگی پر نور کرنے کی۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور بھی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے یقین سے منور کر دے۔ پھر دیکھنا وہ کیسے کن فیکون کی جلوے دکھاتا ہے۔ اور بے شک کامیاب تو وہ ہے جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ جانتے ہو تہجد دلیل محبت ہے، عشق ہے، دوا ہے، شفا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے لفظ ہی کیوں تلاش کرتے ہو؟ تمہاری فریاد بری چند آنسو آسمان اور دنیا پر تہلکہ مچا دیتے ہیں۔ اللہ تو سراپا عشق ہے، تم قرآن پڑھو تو پڑھتی ہی رہ جاؤ۔ اتنے محبت سے پکارتا ہے وہ تمہیں، محسوس کرو تو احساس ندامت میں گر جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ جب معاملہ ہماری دسترس سے باہر ہو جائے، جب سب دروازے بند دکھائی دے، جب اس بند دروازوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ دکھائی دے، ایسے وقت میں بھی یقین ہو، پختہ یقین کہ میرا اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کامل یقین ہو کہ میرا رب ضرور میرے لیے راستے بنائے گا۔ پھر یہ توکل ہی تو ہے جو دریا میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنوا دیتا ہے۔ جب یقین ہو کہ میرا اللہ بچھڑے ہوئے سے ایک دن ضرور ملائے گا، پھر یہ توکل ہی تو ہے جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب سے ملا دیتا ہے۔ طوفان میں گرے ہوئے ہو اور یقین ہو کہ اللہ سنبھالے گا، پھر یہ توکل ہی تو ہے۔ سنو، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے محض تماشا جس پر اختیار نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں سہارا چاہیے دوسروں کا، حالانکہ دنیا کا سہارا تو ذرا سا بھی پائیدار نہیں ہے۔ جب سارے الفاظ ختم ہو جائے تب بھی اللہ ہماری دعاؤں کو سمجھتا ہے، تب بھی اللہ ہماری کیفیت جانتا ہے، تب بھی اللہ ہماری دل کے حال سے باخبر ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس، کتنا حوصلہ ملتا ہے دل کو، روح میں سکون سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالی ہماری تمام جائز خواہشات کو پوری کر دے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں پر کن فرمائے، آمین۔